اگر کسی بندے کے انتقال کے وقت کوئی وارث زندہ تھا لیکن وراثت کی ڈسٹریبیوشن کے ڈیلے کی وجہ سے وہ مر گیا اور اس کو 1 روپیہ بھی نہیں ملا، تو اس کے مرنے کی وجہ سے اس کا حصہ ختم نہیں ہو جاتا، اب اس کو حصہ ملے گا لیکن اس کے ورثہ کو دیا جائے گا جو اس کے اپنے ورثہ بن رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ابا کا انتقال ہوتا ہے، 4 بھائی ہوتے ہیں لیکن وہ جائیداد ابا کی ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے، وراثت تقسیم نہیں کرتے، اور 4 سال کے بعد ایک بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے اور 6 سال کے بعد دوسرے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو بقیہ جو 2 بھائی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب 2 بھائی تو مر گئے، ان کو 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے، ابا کا پورا مال ہم دونوں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ یہ جو دونوں بھائیوں نے ڈیوائیڈ کیا اور ان مرے ہوئے بھائیوں کو حصہ نہیں دیا، یہ ان کی حق تلفی کی ہے اور یہ چوری کیا ہے انہوں نے اپنے مرے ہوئے بھائیوں کا مال۔ ان پر لازم تھا کہ ان مرے ہوئے بھائیوں کا حصہ الگ نکالتے اور ان مرے ہوئے بھائیوں کے جو ورثہ ہیں ان کو وہ حصہ دیتے، یہ ان پر لازم ہے۔ کسی نے بھی اگر اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ مرے ہوئے بھائیوں کا حصہ نہیں دیا، ان کو لازم ہے کہ فوراً سے پیشتر ان کے ورثہ تک یہ پیسہ پہنچائیں۔ اب یہ تقسیم کیسے ہوگی وہ ذہن میں رکھیں۔ مثال کے طور پہ کوئی میت ہے، اس کے ورثہ میں اس کا والد ہے، اس کی والدہ ہے، اس کی بیوی ہے، اس کا ایک بیٹا ہے اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں، مثال کے طور پہ۔ یہ ایک آئیڈیل فیملی ہوتی ہے، شوہر کا انتقال ہوتا ہے، ہم ازیوم کرتے ہیں اس کا والد بھی زندہ ہے اس مرنے والے کا، اور اس مرنے والے کی والدہ بھی زندہ ہیں، اس مرنے والے کی بیوی بھی زندہ ہیں، اور اس مرنے والے کا ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ اب کیسے جائیداد ڈسٹریبیوٹ ہوگی؟ اولاد ہونے کی صورت میں والد کو بھی ملے گا 1/6، والدہ کو بھی ملے گا 1/6۔ 60 لاکھ روپے کی جائیداد ہو تو 10 لاکھ والد صاحب کو اور 10 لاکھ والد صاحب کو 1/6 کے حساب سے دے دیں گے۔ بیوی کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ اگر میت کی اولاد ہو تو بیوی کو دینا ہے 1/8، 12.5%، اور بیٹا بیٹی مل کے بن جائیں گے عصبہ۔ اب مثال کے طور پہ ہم لیتے ہیں 60 لاکھ روپے کی جائیداد ہے، والد صاحب نے انتقال کے وقت، اس میت نے انتقال کے وقت 60 لاکھ روپے چھوڑے، 1/6 دے دینا ہے والد صاحب کو تو 10 لاکھ روپے چلے گئے والد صاحب کو، 1/6 دے دینا ہے والدہ کو تو 10 لاکھ روپے چلے گئے والدہ کو، 12.5% اس 60 لاکھ کا دے دینا ہے اس کی بیوی کو۔ 60 لاکھ کا 12.5% بنتا ہے 7.5 لاکھ روپے، 7.5 لاکھ روپے بیوی کو دے دیں گے۔ جو باقی بچے گا یعنی 27,50,000، اس 60 لاکھ میں سے 27,50,000 آپ نکال دیں، جو باقی بچے گا وہ سارا کا سارا چلا جائے گا میت کی اولاد یعنی بیٹا اور بیٹی کو، یعنی 32,50,000 روپے چلے جائیں گے ان بیٹا اور بیٹی کو۔ اور بیٹا اور بیٹی میں کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوں گے؟ قرآن نے کہہ دیا بیٹے کا ڈبل حصہ اور بیٹیوں کا سنگل حصہ ہوگا، تو بیٹے کو 2 حصے دینے اور بیٹیوں کو 1 حصہ دینا ہے، اور 2 بیٹیاں ہیں تو ٹوٹل جائیداد جو بچی ہوئی ہے 32,50,000، اس کے 4 ٹکڑے کر دو، 4 سے ڈیوائیڈ کر دو، 2 حصے ایک بیٹے کو دے دو اور ہر ایک بیٹی کو 1 حصہ دے دو۔ 32,50,000 کو 4 سے ڈیوائیڈ کریں تو ایک حصہ آتا ہے 8,12,500، تو 8,12,500 ایک بیٹی کو دیں گے، دوسری بیٹی کو بھی 8,12,500 دے دیے، یہ 16,25,000 ہوئے، یہ بیٹیوں کو چلے گئے، اور اتنا ہی حصہ ایک بیٹے کو چلا گیا 16,25,000۔ تو 60 لاکھ روپے کی جائیداد کو اگر ڈسٹریبیوٹ کرنا ہو اور میت کے ورثہ میں مرنے والے کا والد زندہ ہو، اس کی والدہ زندہ ہو، اس کی بیوی زندہ ہو، اس کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہوں، تو 60 لاکھ میں سے 10 لاکھ روپے دے دو والد کو، 60 لاکھ روپے میں سے 10 لاکھ روپے دے دو والدہ کو، 60 لاکھ روپے میں سے 7.5 لاکھ روپے دے دو بیوی کو، اور 60 لاکھ روپے میں سے ہر بیٹی کو دے دو 8,12,500 روپے، اور ایک بیٹا جو بچا ہے اس کو 16,25,000 روپے دے دو، تو یہ پوری 60 لاکھ روپے کی جائیداد بڑے بہترین اور قرآن کے مطابق ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی۔ اب جو مناسخے کا مسئلہ آتا ہے، مثال کے طور پر یہ جو بیٹا ہے اس کی حصے میں آئے 16,25,000 روپے، اب جائیداد ڈسٹریبیوٹ ہونے سے پہلے یہ بیٹا مر گیا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ 16,25,000 بقیہ ورثہ کھا جائیں گے، نہیں، بقیہ ورثہ کا اتنا ہی حصہ ہے، 10 لاکھ روپے والدہ کا، 10 لاکھ روپے والد کا، بیوی کا 7.5 لاکھ روپے، بہنوں کا 8,12,500، اس کا جو 16,25,000 ہے وہ اس کے ورثہ میں جائے گا،
جو اس کی بیوی ہے، جو اس کے بچے ہیں، جو اس کے والدین ہیں، ان کو حصہ جائے گا۔ تو مثال کے طور پہ ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ بیٹا مر گیا، اب جائیداد ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے، تو مناسخے کا مسئلہ یہ کہتا ہے کہ جو مر گیا اس کو زندہ تصور کرو، اور جو اس کو حصہ مل سکتا تھا وہ اس کو دے دو۔ ہم نے یہاں پر دے دیا بھئی ایک جو بیٹا مر گیا اس کا 16,25,000 حصہ بنتا ہے۔ اب یہ 16,25,000 کیسے آگے ڈسٹریبیوٹ ہوگا؟ ہم اس کا حصہ بنائیں گے، اس ایک بیٹے کا، اس کو ہم کہیں گے یہ میت ہے۔ اب ہم کہتے ہیں اس کی والدہ حیات ہیں، اور اس کا ایک بیٹا ہے، اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں، اور اس کی ایک بیوی ہے فار ایگزامپل۔ تو اب اس میت کو 16 لاکھ روپے تو اس کے ابا سے ملے تھے، یہ 16,25,000 روپے، اور اس کی اپنی جائیداد مثال کے طور پہ اس کے انتقال کے وقت تھی 1,03,07,500۔ یہ دونوں ملا لیں اگر تو یہ تقریباً بنتا ہے 1,20,00,000 روپے۔ تو اب یہ 1,20,00,000 جس میں 16,25,000 اس کو اپنے ابا کی وراثت ملی جو کہ اس کے مرنے کے بعد ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے، اور اس کی اپنی جائیداد 1,03,00,000 تھی، یہ دونوں مل کے پھر اس کے ورثہ میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا جس میں اس کی بیوی ہے، اس کی والدہ ہے، اس کا ایک بیٹا ہے اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں۔ تو مناسخے کے مسئلے کے اندر اگر ورثہ میں سے کوئی ایک مر جائے تو اس کو زندہ تصور کریں گے، اس کا حصہ اس کو دیں گے، اور پھر وہ مر گیا تو اس کے جو ورثہ ہیں ان میں یہ پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ باقی ورثہ کسی کے مرنے کے بعد اس کا پیسہ ہڑپ نہیں کر سکتے، اگر ہڑپ کریں گے تو آخرت میں اس پیسے کا حساب ان کو دینا پڑے گا۔